اللہ نے اچھے لوگوں کو جلدی اپنے پاس بلا لے. وہ بھی انتقال کر گئے, طاہر سعید بھی انتقال کر گئے, تو اس کے بعد جو ہے اس کا ذرا قبلہ جو ہے نا تبدیل ہو گیا. میرا ان سے پہلا جو اختلاف ہوا تھا وہ عارف والا اسکول کے سلسلے میں ہوا تھا, کیونکہ میں 3 سال سے وہاں نظامت کے فرائض انجام دے رہا تھا. تو جس وقت انہوں نے اوپر کی تعمیرات کا کہا تو میرا اختلاف تھا کہ آپ اس کو تعمیر نہ کریں اوپر, ہمیں صرف 4 کمرے چاہیے, کیونکہ اللہ والا ٹاؤن کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ صرف 30% ہے, اور 70% جو ہماری مطلب جو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ غیر برادری ہے. تو 4 کمروں کے اندر ہمارا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, آپ اس کو تعمیر نہ کریں. بہرحال وہ ہمارے بھائی ون مین شو, کیونکہ وہ ان کو یہی کہتا تھا کہ بھائی آپ آتے ہو رات کو خواب دیکھ کر کے, جو آپ کو خواب میں اچھا لگ جاتا ہے آپ صبح وہ کام کرا لیتے, ہم آپ سے سال بھر بولتے رہتے ہیں کام کرانے کے لیے, آپ کراتے نہیں. وہ بن گیا. میرا اس پہ اعتراض تھا, کیونکہ میں ایک ڈونر بھی لے کر کے مسلسل ان کے پاس 1.5 سال سے ایک کر رہا تھا جمعیت اور ڈونر کے بیچ میں. اور مولانا عبدالستار صاحب نے جو ایک اسکول قائم کیا انٹلیکٹ, اس کے طرز کا ایک اسکول ہم بنانا چاہ رہے تھے, جس کا 3 منزلہ عمارت کا نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ بالکل مین روڈ کی زمین ہے اللہ والا ٹاؤن کے اندر. جیسے آپ کراسنگ کا برج اترتے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک پیٹرول پمپ ہے, اٹک پیٹرول پمپ, اس کے بالکل برابر میں 2000 گز کا پلاٹ ہے وہ. اس کے اوپر یہ ہم نے پورا پروجیکٹ لانے کا کیا تھا, اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کوشش یہ تھی کہ ایڈمن ہو, ڈی ایم ایس ہو, شمسی سوسائٹی ہو, دادا بائی ٹاؤن ہو, بنس روڈ ہو, دہلی کالونی ہو, مطلب ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم چھوٹی عمر سے وہاں لے کر کے جائیں, اور 10 سے 15 سال میں ایک اچھی جنریشن اپنی تیار کر لے, تاکہ وہ آگے ہمارے سارے معاملات کو لے کر کے چلے. وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا. ایک دن کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا, یہ مجھ سے ایک بات بولے, میں پھر ڈونر کے پاس جاؤں, ڈونر کو اس کے لیے مناؤں, میسج لے کر کے آؤں, پھر مجھے 3 مہینے انتظار کرائیں. اب یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ مولانا عبدالستار صاحب کے پاس جانے کے لیے نا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ اتنے بڑے ہو چکے تھے. بہرحال مولانا صاحب سے بھی ہم نے ٹائم لے کر کے رکھا ہوا تھا. اب ہم ان کے پاس جائیں, بھائی کب چلنا ہے یار, ان سے ٹائم دیا ہوا, اللہ کے واسطے چلو یار, اس کو مسئلے کو حل کر لو, اور پیسہ بھی آپ کا نہیں لگنا ہے, 1 روپیہ بھی ان کا نہیں لگنا تھا. ٹوٹل پیسہ, ٹوٹل خرچہ سب جو ہے ڈونر کا تھا. آخر میں جا کر کے جب میری بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے اس معاملے کو لے کر کے, تو کہنے لگے میاں تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ والا ٹاؤن میں اسکول ہی نہیں ہونا چاہیے, تم تو ویسے ہی جو ہے پہلے بول رہے تھے. میں نے بولا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر ٹینڈر کے تعمیرات نہیں ہونی چاہیے, اور جو مسئلہ 4 کمروں میں حل ہو سکتا ہے, آپ بلا وجہ جمعیت کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. میں ذرا سا یہاں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہوں گا, وہ جو پیسہ لگا ہے نا عارف اسکول کے اندر, وہ پیسہ ادھار لیا گیا ہے جمعیت ہاؤسنگ بورڈ سے, اور جمعیت ہاؤسنگ بورڈ اپنے پلاٹ بیچ کر کے اللہ والا ٹاؤن میں روڈ بنا رہی ہے. مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے کے فیصلے کر رہے ہو, کس طریقے سے مینج کر رہا ہوں. میں آپ کے پاس ڈونر لے کر کے کھڑا ہوں کہ آپ کو فری میں کام کرا کے دے رہا ہوں, آپ کے روم میں مجھے تو نہیں کرانا. بہرحال وہ بھی میرے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا کہ میں نہیں چاہتا وہاں پہ اسکول بنے. دونوں باتوں کو انہوں نے ملا دیا. بہرحال آخر میں ایک دن ہمارے صدر صاحب بھی تھے, جنرل سیکرٹری صاحب بھی تھے, اور جو پوری منتظمہ کو چلاتے ہیں باہر بیٹھ کے وہ بھی تھے. بھائی خرم شہزاد, نہیں آپ لوگ بول سکتے ہیں 40 نمبر, بھائی خرم شہزاد, ٹھیک ہے. 40ویں رکن منتظمہ, ویسے ہماری یہاں 39 ہوتے, اب 40 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی خرم شہزاد صاحب پورے 1.5 سال تک خاموش رہے. میں جنرل سیکرٹری صاحب کو بار بار بولتا رہا, ان کی فیکٹری لے جاتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا. کہنے لگے کیلکولیٹر اٹھائیے. میں نے کیلکولیٹر اٹھا لیا, پلس کرے, مائنس کرے, ضرب کرے, تقسیم کرے, یہ کرے, یہ کرے. میں نے کر لی. کہنے لگے کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ میں نے بھائی 26 کروڑ ہو گئے. کہنے لگے دیکھو میاں علی,
میں اس پہ ملٹی پرپز 10 منزلہ بلڈنگ بناؤں گا اور 10 ڈونرز پکڑوں گا, ان سے یہ پیسہ لوں گا میں, اور ایک ایک وہ جو فلور ہے وہ ایک ایک ڈونر کے نام پہ کر دوں گا. یار یہ آپ ایمیونٹی پلاٹ ہے, اس کے اوپر 10 منزلہ عمارت, خدا کا خوف کرو, کیا کر رہو, وہاں 3 منزلہ عمارت کا نقشہ تیار ہے. نہیں وہ ہم پیسے لے کر کے, میں نے بولا یار آپ سیدھی بات کرو نا, آپ کو ڈونر اگر کام کر کے دے رہا ہے تو آپ کہہ رہو کہ آپ کام نہیں کرو, آپ ہمیں بس پیسہ دے دو. کیوں دے دو بھائی؟ بہرحال وہ وہاں سے معاملات چلے, پھر مائی سٹی کے معاملات آتے رہے, وہ یہ معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے. مائی سٹی کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں آپ کو, ابھی بھی مجھے سوشل میڈیا پہ بلایا گیا تھا, سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوئی, مجھے 7 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ 7 بجے جمعیت ہیڈ آفس آ جائیے, عارف والا اسکول کا ٹینڈر, باغ عبد الرحمان کا ٹینڈر, اللہ والا ٹاؤن میں جتنی پانی کی لائن ہے ان کا ٹینڈر, اور اخبار کے اشتہارات, یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. چیلنج کیا, میں نے بولا ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں. میں دوسرے دن 7 بجے ہیڈ آفس پہنچ گیا. جنرل سیکرٹری صاحب کے روم میں تالا لگا ہوا تھا, صرف ایک ایم سی ممبر مجھے ملے, وہ بھی ایک پیپر, میں نام نہیں لے رہا, وہ پیپر لے کر کے باہر جا رہا. پونا گھنٹہ میں وہاں بیٹھا رہا, جن صاحب نے بلوایا تھا ان کے اس کے اوپر وہ مجھے کبھی کچھ بولے کبھی کچھ, ہر 5 منٹ بعد میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ چیز دے دیں, دکھا دیں مجھے, تاکہ مسئلہ حل ہو, میں جھوٹا ہوں سب کو پتہ چلے. پونے گھنٹے بعد طلحہ عبد المالک صاحب سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو طلحہ عبد المالک نے ان کو کہا کہ 2-3 بندے منہ اٹھا کر کے آ جائیں گے نا تو میں ان کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں, جبکہ میں دستور کو طلحہ عبد المالک صاحب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی شکل مجھے کیا حق دیتی ہے, مجھے کیا رائٹس دیتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی دعوت پہ آیا ہوں, میں خود نہیں آیا, آپ نے بلایا میں آ گیا, مجھے دکھا دیں. کہنے لگے کہ آپ ایک کام کیجئے, مجھے ایک لیٹر لکھ کر کے دیجئے, وہ لیٹر میں ایک اجلاس کال کروں گا منتظمہ کا, اور منتظمہ کا اجلاس کر کال کر کے اس لیٹر کو منتظمہ میں پیش کروں گا, اگر انہوں نے اجازت دی تو میں وہ دے دوں گا آپ کو. یار آپ کمال کی بات کرو, دستور آپ کو اس چیز کا وہی نہیں دے رہا, مجھے اختیار دے رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں آپ سے لکھ کر کے دے دیے, آپ دے دیں. اور اجلاس آپ ریگولر آپ بلائیں گے کیوں؟ پہلی بات آپ بلائیں گے, اگر آپ بلا بھی لیتے ہیں تو منتظمہ میں اختیار آپ کے پاس ہے, اکثریت آپ کے پاس ہے, آپ بولیں گے جی منتظمہ نے منع کر دیا. بہرحال وہ ابھی تک میں لگا ہوں, اللہ خیر کرے. اچھا اس کے علاوہ میں ذرا اسکول کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ والا ٹاؤن کے 3 اسکول اور 1 کالج ایک دوسرے ادارے کے حوالے کر دیے گئے. اس وقت میں اللہ والا ٹاؤن میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا تھا, اور ہم 50% غیر زکاتی سبسڈی بچوں کو دیتے تھے جو ہماری برادری کے تھے. مطلب اگر ایک مثال کے طور پہ 4000 فیس سے 2000 روپے ادارہ پے کرے گا, 2000 روپے والدین پے کرے. اب جب 3 اسکول اور 1 کالج یہ آپ نے کسی اور ادارے کے حوالے کر دیا, اور اس میں 80% اکثریت برادری کی تھی, تو آپ کے اوپر تو برڈن کئی گنا جو ہے نیچے آ گیا. تو آپ کو تو جو دوسرے بچے ہیں ان کی سبسڈی 50 سے اٹھا کر کے 70% کرنی چاہیے تھی کہ بھائی اب تم 4000 کی جگہ 1000 دینا اور 3000 ہم دیں گے. انہوں نے الٹا کام کیا, انہوں نے اب کیا گیا ہے کہ آپ 3000 دو گے اور ہم 1000 دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں ہمیشہ تعلیمی معاملات سے ہی جڑا رہا ہوں جب سے جمعیت میں آیا ہوں, انشاءاللہ یہ جو انہوں نے 30% سبسڈی کی ہے, ہم پہلے ہی دن انشاءاللہ جو ہمارا پہلا اجلاس ہوگا ہم اس کو پاس کریں گے, اور والدین پہ سے یہ برڈن واپس کم کر دیں گے. انشاءاللہ ہم اس کو واپس 50% پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری چیز یہ کہ ابھی ایک گفتگو ہوئی تھی, تو ہمارا ایک پوائنٹ ہے, ہم نے ایک اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم بنانے کی بات کی ہے اپنے اوپر. اس پہ مجھے جواب ملا کہ بھائی ہمارے گروپ میں بزرگ نہیں ہے. میں نے کہا یار بزرگ تو ہمارے بھی گروپ میں ہے, یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہماری جس دن آئے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے برادری کے بزرگ ہیں نا, ان کے اوپر ایک
با اختیار سپریم کونسل کا قیام کریں گے جو ہم سے بھی بات درست کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کی بات نہیں سنتے, ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر رہے, تو آپ وہاں جائیں گے, وہ ہمارے کان پکڑ کے کھینچیں گے, میاں کیا کر رہے ہو. اس کے علاوہ روزگار کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, روزگار کے حوالے سے ہم نے ایک ایسا بورڈ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے, انشاءاللہ وہ ہم کریں گے, جس میں ہمارے برادری کے جو انڈسٹریلسٹ حضرات ہیں اور کاروباری حضرات ہیں, ان پر مشتمل ایک بااختیار بورڈ بنے گا. ساری پالیسی ان کی ہوگی, ہماری کوئی چودراہٹ نہیں. ہم صرف برج کا رول پلے کریں گے. ہمارے جو برادری کے بچے ہیں جو میٹرک کی ہوا ہے, ہم جائیں گے لوگوں کے پاس کہ میاں صاحب آپ آئیے, آپ اپنی کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا چیز ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, آپ ہمیں دیجئے. ہم وہ مکمل ڈیٹا اس بورڈ کو فراہم کریں گے. انشاءاللہ وہ بورڈ ان کو بجائے مانگنے کے, ان کو کہیں نہ کہیں جہاں اس کے پاس جگہ ہوگی وہ فٹ کرے گا, کیونکہ اپنوں کو وہ پہلے کام دے گا. میری باتیں بہت ساری ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہمارا پینل ہے خدام برادری کا 1 سے 13 کا, اسے مکمل کامیاب کیجیے, کیونکہ ہم سب ساتھ آئیں گے, پوری ٹیم ہوگی تو ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں گے, ورنہ پھر پورا سال وہ جو ہے نا وہ میری ٹانگ کھینچ ان کی ٹانگ کھینچ, میری ٹانگ کھینچ ان کی ٹانگ کھینچ, یہی ہوتا رہے گا. آپ سے بہت محبانہ گزارش ہے کہ 4 تاریخ کو پورے خدام برادری پینل سیریل نمبر 1 سے 13 کو کامیاب کیجیے, اور ایک بار خدمت کا موقع دیجیے.